نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، متفق عليه، أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات سامعین کرام، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 ایسی خصلتیں، خصوصیات عطا فرمائی ہیں، خاص سے عطا فرمائے ہیں، جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے. فرمایا کہ وہ صرف مجھے ہی اللہ نے عطا فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خصوصیت ہے، میری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اسے خاص کر دیا ہے. جہاں بھی نماز کا موقع ہو، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا موقع ہو نماز پڑھ سکتا ہے. پاک زمین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگر نماز کا وقت ہے، مسجد دور ہے، آبادی سے دور ہے، جنگل میں ہے، یا کھیت کے اوپر ہے، یا ایسے مقام کے اوپر ہے کہ جہاں دور دور مسجد نہیں ہے، دور دور آبادی نہیں ہے، تو عبادت کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، تو کیا آبادی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے تو نماز نہیں ادا ہوگی. یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ کہیں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں. قبلہ رخ ہو، پاک زمین کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا اس کو پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. پاکی کا ذریعہ یعنی وضو نہیں ہے اور پانی کا بھی موقع نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، دور دور پانی نہیں ہے، اور نماز ادا کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. مصلی تو بنایا ہی ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی کو بھی مصلی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس پر نماز ادا کی جائے، وہ مصلی ہے عربی زبان میں. اور زمین کو بھی اللہ نے مصلی بنا دیا، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. پوری زمین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بنا دی ہے. جہاں بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، اور پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے کہ یہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. کتنا اللہ تعالیٰ نے رخصت کا معاملہ کیا ہے. اور ایک ہم ہے ہیلے اور بہانوں میں ہی لگے رہتے. ہم کہتے ہیں صاحب وہ کپڑے پاک نہیں ہیں،
ارے صاحب وہ غسل نہیں ہے، صاحب وضو نہیں ہے، صاحب وہ شبہ ہو رہا ہے، چھینٹیں آ گئی، یہ تو صرف بچنے والی باتیں ہیں۔ ارے پڑھنے والے لوگوں سے پوچھئے، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ ٹھنڈ میں وضو کرنے والے لوگ ہیں، نمازی جو حضرات ہیں ان سے پوچھئے کس طریقے سے وہ مسجد کی طرف اہتمام کر کے آتے ہیں، گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں، نماز کی نیت کر کے چلتے ہیں، ارادہ کر کے چلتے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ہر ہر قدم پہ نیکی کا ثواب، ہر ہر قدم پہ نیکی کا ثواب۔ آندھی آئے طوفان آئے نماز نہیں چھوٹنا ہے۔ ایسے بھی نمازی ہیں اور بعض ایسے نمازی ہیں نہ موسم کی خرابی، نہ بیماری، نہ طبیعت کا کوئی ایسا معاملہ، اللہ کا شکر ہے صحت بھی ہے، پانی کا انتظام ہے، کپڑوں کا انتظام ہے، مگر پھر بھی آسانی سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ کہتے تھا کوئی شریعت میں رخصت ہی نہیں ہے۔ بعض بات جو ہلاک کا جو طبقہ ہے نادان، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے صاحب بڑی سختی ہے۔ ارے مطالعہ کریے، دیکھیے یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی پیش کر رہا ہوں، اسی میں کتنی رخصت ہے۔ ارے جہاں بھی موقع ہے پڑھ لے نماز، جہاں بھی موقع مل جائے پڑھ لے، پانی نہیں ہے تیمم کر لیے، اور کیا شریعت میں رخصت چاہیے۔ صحت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لیے، جس انداز سے بیٹھ کے پڑھی جائے پڑھ لیے۔ کمر سکت نہیں دے رہی ہے تو ٹیک لگا کے بیٹھ کے پڑھ لیے، نہیں بیٹھا جا رہا ہے بغیر سہارے کے تو بیٹھ کے سہارے سے پڑھ لیے، اور اس سے آگے دیکھیے اشاروں سے پڑھ لیے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے تو لیٹ کر پڑھ لیے۔ وہ مریض بھی ہیں جو نہیں اٹھ سکتے، ایسے بھی اللہ کے بندے، اللہ سب کو صحت تندرستی دے، اور ایسی بیماری سے اللہ محفوظ رکھے کہ جس میں انسان لوگوں کا محتاج ہو جائے۔ اللہ آخری سانس تک کسی کا محتاج نہیں بنائے، چلتے ہاتھ پیروں پر عبادت کا بھی موقع دے، ضروریات زندگی کا بھی موقع دے، عبادت کا بھی موقع دے، اور دین اور دنیا داری دونوں کا چلتے ہاتھ پیروں پر اللہ موقع دے، اور جب بلائے تو چلتے ہاتھ پیروں پہ بلائے۔ اور جو ایسے مریض ہیں اللہ انہیں شفا دے۔ تو ایسے بھی مریض ہیں جو مقید ہیں تو ان کے لیے حکم ہے وہ اشاروں سے پڑھ لیں، ان کا یہی عمل کہ ارادہ کرنا اور اشارہ کرنا ہی اللہ مان لے گا۔ معاملہ کہنا ماننے کا ہے، فرما برداری کا۔ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا میرا کہنا مان لیا۔ ایک بیمار کی کیا نماز ہے، مگر وہ بیماری میں بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اے اللہ ہر حال میں تیری بندگی کا اظہار ہے۔ یہ میری آنکھیں ہی سجدہ کر رہی ہیں، یہ میری آنکھیں ہی اشارہ کر رہی ہیں رکوع کا، سجدے کا، قیام کا۔ اے اللہ تو اسے قبول فرمانے۔ مولا فرماتا ہے ہم اسے ہی سجدہ مان لیں گے، ہم اسے ہی رکوع مان لیں گے، ہم اسے ہی قیام مان لیں گے، بس بندہ ارادہ تو کر لے۔ ارادہ کرنے کا معاملہ ہے، اور دیکھیے ارادہ کرنے پر ہی ثواب ملنے لگتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا وضو کر کے گھر سے چلے، نماز کا ارادہ کر کے نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہی ہے، ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، اور عبادت میں اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کا خاصہ ہے کہ روئے زمین کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے خاص کر دیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فرمایا 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے میرا دشمن، اور اللہ اس کے اوپر رعب طاری کر دیتا ہے۔ یہ دوسری خاصیت ہے حضور کی۔ فرمایا 1 مہینے ابھی دور ہے، دشمن رسول، دشمن اسلام
لیکن جب وہ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے دل کے اندر اللہ رعب پیدا کر دیتا ہے۔ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کوئی ایسا بادشاہ، ہے کوئی ایسا حاکم وقت جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن آپ نے اس عیش و آرام کو پسند نہیں کیا۔ پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں، چٹائی ہے، اس کے اوپر سونا ہے، ایک چمڑے کا تکیہ تھا، اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، تو وہ آپ کا تکیہ تھا، اس پہ آپ سر اقدس رکھ کر سویا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے بستر کی کچھ طے زیادہ کر دی، 2 طے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس کو جو 2 مرتبہ طے کیا ہے اس سے اور آرام میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے، کیونکہ جتنے نرم بستروں پر انسان ہوگا اتنا ہی غفلت میں ہوگا، اتنی ہی اس کی غفلت کی نیند بھی ہوگی، اتنا ہی وہ غفلتوں میں جاتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا ہمیں اتنے آرام کی، اس عیش و آرام کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، ہمیں تو اسی چٹائی کے اوپر سونا ہے، اسی ایک طے والے بستر کے اوپر سونا ہے، تاکہ ہمیں اپنے رب کی یاد کا احساس رہے، ہم اسے بھولے نہیں، غافل نہیں ہوں۔ جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر سو بھی جایا کرتے تھے تو آپ کا دل جگتا رہتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ نماز آپ نے پڑھی، رات میں آپ کا معمول تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، پھر آرام کیا، پھر اٹھ گئے، پھر نماز پڑھنا شروع، آپ اٹھ گئے، پھر آپ نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگے آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ فرمایا عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میرا دل نہیں سوتا ہے، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، اور جو سوئے گا حقیقی نیند اسے ہی کہتے ہیں جس کا نہ دل شعور رکھے، نہ دماغ رکھے، نہ جسم رکھے، اس کی نیند ہوتی ہے۔ جس کا دل جاگ رہا ہے اسے کیا نیند کا احساس ہو صحیح معنی میں۔ تو یہ حضور کا خاص طرح فرمایا۔ تیسری خاصیت ہے کہ مجھے اللہ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ چوتھی خاصیت ہے اللہ نے آپ کو شفاعت عطا فرمائی ہے، اور 5ویں خاصیت ہے اللہ نے مال غنیمت آپ کے لیے حلال کیا ہے، جو آپ سے پہلے کسی امت کے لیے اللہ نے حلال نہیں فرمایا تھا۔ فرمایا آپ کے لیے، اسی امت کے لیے، ہماری امت کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حلال فرمایا۔ ورنہ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ سب رکھ دیا جاتا تھا میدان میں، آگ آ کر اسے جلا دیا کرتی تھی، کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے ہے کہ جب جیت کر آئیں گے تو غازی بنیں گے، مال غنیمت بھی ملے گی، اور اگر اس میں شہید ہوں گے تو شہادت کا رتبہ بھی ملے گا۔ اگر حیات ہیں جب بھی رتبے ہیں، اور شہید ہو گئے تو شہادت کا رتبہ ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے پیارے رسول کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اس لائی ہوئی پیاری شریعت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ پوری امت کو نمازی بنائے، جو غفلت ہے اللہ دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔